بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ اس میں تفضیل کے حالات اور اس کے احکام کو بڑے آسان اور مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بحث سن کر دل باغ باغ ہو جائے گا۔ اس میں تفضیل وہ اسم مشتق ہے جو اس ذات پر دلالت کرے جس میں دوسرے کے مقابلے میں معنی مصدری کی زیادتی ہو جیسے ناصر اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی مدد کرنے والا، لیکن اس معنی مصدری کو بڑھا کر بولنا ہو تو ہم اس وقت انصرو اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کریں گے۔ جس میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے اسے مفضل، اور جس کے مقابلے میں یہ زیادتی پائی جائے اسے مفضل علیہ کہتے ہیں۔ جیسے الاستاذ افضل من التلمیذ، استاذ شاگرد سے افضل ہے، بہتر ہے۔ ترکیب: الاستاذ مبتدا ہے، افضل اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہوا اس میں پوشیدہ ہے۔ من حرف جر ہے، التلمیذی مجرور ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر افضل اسم تفضیل کا متعلق، افضل اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر الاستاذ مبتدا کے لیے خبر، الاستاذ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں الاستاذ یہ مفضل ہے اور التلمیذ یہ مفضل علیہ ہے۔ دوسری مثال العلم افضل من المال، علم مال سے بہتر ہے۔ ترکیب: العلم مبتدا ہے، افضل اسم تفضیل کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہوا اس میں پوشیدہ ہے۔ من حرف جر ہے، المالی مجرور ہے۔ جار اپنے مجرور سے مل کر افضل اسم تفضیل کا متعلق، افضل اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر العلم مبتدا کے لیے خبر، العلم مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ العلم مفضل ہے اور المال مفضل علیہ ہے، اور جس لفظ سے مفضل اور مفضل علیہ کی تفضیل کی گئی وہ ہے اسم تفضیل۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہاں کہیں اسم تفضیل کا صیغہ آتا ہے وہاں تین چیزیں پائی جاتی ہیں: نمبر 1 مفضل، نمبر 2 اسم تفضیل، نمبر 3 مفضل علیہ۔ لیکن کبھی مفضل علیہ کو من حرف جر کے ساتھ حذف کر دیا جاتا ہے جبکہ سابقہ کلام اس پر دلالت کرے، جیسے اللہ اکبر، اصل میں اللہ اکبر من کل شیء، یہاں پر مفضل علیہ کل شیء کو من حرف جر کے ساتھ حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ کلام اس پر دال ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ تمہیدی باتیں سن لی تو اس میں تفضیل کے استعمال کی تفصیل کو جان لیتے ہیں۔ اس میں تفضیل کے استعمال کی 4 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 یا تو وہ الف لام تعریف اور اضافت سے خالی ہوگا۔ نمبر 2 اس میں تفضیل الف لام تعریف کے ساتھ استعمال ہوگا۔ نمبر 3 اس میں تفضیل مضاف ہوگا نکرہ کی طرف۔ نمبر 4 اس میں تفضیل مضاف ہوگا معرفہ کی طرف۔ اس میں تفضیل جب الف لام تعریف اور اضافت سے خالی ہو تو اس صورت میں مفضل اور اس میں تفضیل کے درمیان مطابقت ضروری نہیں، بلکہ اس صورت میں اس میں تفضیل ہمیشہ مفرد مذکر استعمال ہوگا، خواہ مفضل مذکر ہو یا مؤنث ہو یا واحد ہو یا تثنیہ ہو یا جمع ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفتنة اشد من القتل، فتنہ مچانا قتل کرنے سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت میں واو حرف عطف ہے، الفتنة مبتدا مفضل جو کہ واحد ہے اور مؤنث ہے، اشد اسم تفضیل مذکر واحد ہے، ضمیر ہوا فاعل، من القتل جار مجرور مل کر اشد اسم تفضیل کا متعلق، اشد اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر الفتنة مبتدا کے لیے خبر، الفتنة مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دوسری مثال عائشۃ افضل من زید، عائشہ زید سے بہتر ہے، افضل ہے۔ ترکیب: عائشہ مبتدا مفضل مؤنث ہے، افضل یہ مذکر واحد ہے۔ افضل اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر عائشۃ مبتدا کے لیے خبر، عائشۃ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تیسری مثال انتن اکرم من زمیلاتکن، تم سب عورتیں اپنی سہیلیوں سے زیادہ باعزت ہیں۔ انتن اسم ضمیر جمع مؤنث کی اور یہ مبتدا ہے، اکرم واحد مذکر، ضمیر ہوا فاعل، من حرف جر، زمیلاتکن مضاف مضاف الیہ مل کر من جار کے لیے مجرور، من جار اپنے مجرور سے مل کر اکرم اسم تفضیل کا متعلق، اکرم اسم تفضیل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر انتن مبتدا کے لیے خبر، انتن مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو مفضل اور مفضل علیہ میں مطابقت نہیں ہے، لیکن یہاں یہ بات بتاتا چلوں، جب مفضل اس میں ضمیر ہو
جب مفضل اس میں ضمیر ہو تو اس صورت میں مفضل علیہ اور مفضل کے مابین مطابقت ضروری ہے، جیسا کہ مثال مذکور میں انتن اور زمیلاتکن مفضل اور مفضل علیہ دونوں میں مطابقت ہے، نوع میں اور عدد میں، یعنی دونوں مؤنث ہیں اور دونوں جمع ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب اس میں تفضیل الف لام تعریف اور اضافت سے خالی ہو تو مفضل اور اس میں تفضیل میں مطابقت ضروری نہیں ہے، لیکن اس میں تفضیل کو مفضل علیہ من حرف جر کے ساتھ استعمال کرنا ہوگا، جیسا کہ مثال مذکور میں آپ نے دیکھا۔ یہاں ایک نقطے کی بات بتاتا چلوں، وہ یہ ہے کہ اس صورت میں اس میں تفضیل کو ترکیب میں خبر بنائیں گے، جیسا کہ آپ نے اوپر کی ترکیبوں میں سنا۔ نمبر 2، جب اس میں تفضیل پر الف لام تعریف ہو تو اس صورت میں مفضل اور اس میں تفضیل کے مابین مطابقت ضروری ہے، اور ایسی صورت میں اس میں تفضیل کے ساتھ من حرف جر کو نہیں لایا جاتا، اور اس صورت میں مفضل علیہ کو بھی جملے میں ذکر نہیں کیا جاتا، جیسے المنزل الاکبر مریح، بڑا گھر آرام دہ ہے۔ ترکیب المنزل مبتدا موصوف، الاکبر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، مریح خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مثال مذکور میں مفضل اور اس میں تفضیل تو ہے لیکن مفضل علیہ غائب ہے۔ دوسری مثال البنت الکبریٰ جمیلۃ، بڑی لڑکی خوبصورت ہے۔ ترکیب البنت مبتدا موصوف، الکبریٰ صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا، جمیلۃ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس مثال میں بھی مفضل اور اس میں تفضیل دونوں میں مطابقت ہے۔ تیسری مثال زارنی الرجال الاکابر، بڑے لوگوں نے میری زیارت کی۔ ترکیب زارا فعل ہے، نون وقایہ ہے یا مفعول بھی ہے، الرجال فاعل ہے اور یہ موصوف ہے، الاکابر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر زارا فعل کے لیے فاعل، زارا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس مثال میں اکابر اس میں تفضیل جو مطابق ہے رجال مفضل کے۔ نمبر 3، اس میں تفضیل مضاف و نکرہ کی طرف، تو اس صورت میں مفضل اور اس میں تفضیل کے مابین مطابقت ضروری نہیں ہے، اور اس میں تفضیل کو واحد مذکر لانا ضروری ہے، جیسا کہ پہلی صورت میں ہے، لیکن مضاف الیہ مفضل کے ساتھ مطابقت ہونا ضروری ہے، اور اس کے بعد بھی من حرف جر کو نہیں لایا جاتا، جیسے ھذا البستان اجمل بستان، یہ باغ سب سے خوبصورت باغ ہے۔ ترکیب ھذا اسم اشارہ مبدل منہ، البستان مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مبتدا، اجمل بستان مضاف الیہ مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو اس مثال میں مفضل اور اس میں تفضیل میں مطابقت ضروری نہیں، لیکن مضاف الیہ کا مفضل کے ساتھ مطابقت ہونا ضروری ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی اس مثال میں دیکھا۔ دوسری مثال ھذہ الوردۃ اجمل وردۃ، ہاتان شجرتان اجمل شجرتین، مذکورہ مثالوں میں مفضل اور اس میں تفضیل کے مابین کوئی مطابقت نہیں ہے، ان جملوں کی ترکیب بھی وہی ہے جو ماقبل جملے کی ترکیب ہے۔ نمبر 4، اس میں تفضیل مضاف و معرفہ کی طرف، تو اس صورت میں مفضل اور اس میں تفضیل کے مابین مطابقت اختیاری ہے، جوازی ہے۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، مطابقت ہونا اختیاری ہے، جوازی ہے، یعنی آپ اس میں تفضیل کو مفضل کے مطابق بھی لا سکتے ہیں، جیسے خدیجۃ فضل النساء، خدیجہ عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہیں۔ ترکیب خدیجۃ مبتدا ہے، فضلہ یہ اس میں تفضیل ہے، مضاف ہے، النساء معرفہ کی طرف، النساء مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خدیجۃ مبتدا کے لیے خبر، خدیجۃ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یا بغیر مطابقت کے بھی لا سکتے ہیں، جیسے کہ خدیجۃ افضل النساء۔ اس مثال میں مفضل اور اس میں تفصیل کے درمیان مطابقت نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری مثال مکۃ والمدینۃ فضلیا المدن، مکہ اور مدینہ شہروں میں سب سے افضل ہیں، اور اسی طرح بغیر مطابقت کے بھی آپ لا سکتے ہیں، جیسے مکۃ والمدینۃ افضل المدن۔ امید ہے کہ بات مفید لگی ہوگی، اگر فائدہ ہوا تو آگے شیئر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔